اس پیج کے اوپر آپ کو 2-3 لفظ ایسے بتاؤں گا جن کے اندر پڑھتے ہوئے اکثر لوگ غلطی کر جاتے ہیں. یہ دیکھیں، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ورڈ ہے، بہت ہی ضروری لفظ ہے جس کو آپ نے سمجھنا ہے. اگر آپ سمجھ کے نہیں پڑھیں گے تو یہ پوری زندگی غلط پڑھتے رہیں گے، ایسا کرنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے جی. دیکھیں، پہلے تا ہے باریک پڑھا جائے گا، دوسرا تو جو ہے پر پڑھا جائے گا، لیکن ان کو ملا کے پڑھنا ہے تو کیسے پڑھا جائے گا؟ پہلے تا کی صفات کو تھوڑا سا ادا کریں گے، پھر تو. ٹھیک ہے، اب آپ کو میں ہیجے کر کے بتاتا ہوں، پھر پڑھ کے بھی بتاتا ہوں، آپ نے توجہ سے سننا ہے. لام زبر لا، ہا میم زبر ہم. اچھا، یہاں پر میم کے اوپر اگر جزم ہوتا تو پھر ہم اس کو عام طور پہ جیسے پڑھتے ہیں ہم، ہا میم زبر ہم، ایسے پڑھ لیتے ہیں. لیکن یہاں پر خاص بات یہ ہے کہ میم کے اوپر شد ہے، تو جب ہجے کریں گے تو میم کے اوپر شد جو ہے، شد کی ہا حالت پڑی جائے گی. کیسے؟ ہا میم زبر ہم، ہم. یہ جو تھوڑا سا زور دے کے میں پڑھ رہا ہوں، یہ ہاف اس کی شد کی ہاف حالت پڑی جا رہی ہے. ہم میم تا زبر میم تا تو زبر مت، تو الف زبر تو. اب یہاں پر ہجے تو ہم نے کر لیے، اب پڑھتے ہوئے یہ دیکھنا ہے آپ نے، پہلے تا کی صفات کو پڑھنا ہے، پھر تو کی. تا کیونکہ باریک پڑھا جاتا ہے، ہم نے اس کو باریک پڑھنا ہے، پھر تو کو پر پڑھنا ہے، موٹا پڑھنا ہے. تو حروف مستعلیہ میں سے ہے، جب تک زبان اوپر کی طرف نہیں اٹھے گی تب تک یہ تو جو ہے وہ پر نہیں پڑھا جائے گا. کیسے پڑھیں گے؟ لہم مت تو. پہلے ہی یعنی جب اس کو ادا کریں گے تو پہلے شروع سے ہی تو کو موٹا نہیں پڑھنا، پہلے تا کی صفات، کیونکہ تا کی صفات جو ہے وہ باریک ہیں، پہلے تا کو باریک پڑھنا ہے، پھر تو کو جب لمبا کریں گے تب تو کو موٹا پڑھا جائے گا. کیسے؟ لہم مت تو، مت تو ایفا. اگر تا کی صفات کو نہیں پڑھیں گے تو پھر کیسے پڑھا جائے گا؟ لہم مت تو، مت تو. یہ غلط ہے، پہلے تا کی صفات پھر تو کی. لہم مت تو ایفتم من ہم. اوکے. اچھا جی، اسی طریقے سے یہ مشکل ورڈ تھا، مشکل لفظ تھا سورۃ النساء کے اندر، میں نے کہا آپ کو بتا دوں. اب یہ دیکھیں، او اصلاح بین الناس، یہاں پر بھی اکثر لوگ پڑھتے ہوئے غلطی کر جاتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا. دو زیر ہیں، دو زیر کے بعد چھوٹا میم آ رہا ہے. آپ کو میں نے کئی دفعہ بتایا ہے کہ چھوٹے میم کے بعد اگر جہاں پہ بھی آئے گا با بھی لازمی آئے گا. یہاں پہ چھوٹا میم ہے، اس کے بعد با آ رہا ہے، تو یہاں پہ سادہ لفظوں میں آپ سمجھیں کہ ایک الف کی مقدار غنہ کیا جائے گا. ٹھیک ہے. او اصلاح بین الناس. ٹھیک ہے. اب یہ غلطی دوبارہ نہیں کرنی آپ نے. اس کے بعد جو لائن آ رہی ہے یہاں پر بھی اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں. یہ لفظ ہے، اصل لفظ کیسے ہے اور لوگ کیسے پڑھتے ہیں، دونوں صورتوں میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں، تا کے بعد یا ہے، یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتا ہے. اس کو ایک الف کی مقدار لمبا کیا جائے گا، جو کہ اکثر لوگ جب پڑھتے ہیں یہی غلطی کرتے ہیں کہ یا مدہ کو چھوڑ دیتے ہیں. ایسا نہیں کرنا، ہجے کرتے ہیں ہم. نون حمزہ پیش نو. اب نون کے بعد یہ جو واو آ رہا ہے اس کے اوپر حمزہ ہے، اس کو واو کی آواز نہیں نکالیں گے. حمزہ ہے تو حمزہ کی ہی آواز نکالی جائے گی، چاہے نیچے واو ہے، یا ہو، الف ہو، اس کے اوپر اگر حمزہ آ جائے تو حمزہ کا ساؤنڈ ہی پڑھا جائے گا. کیسے؟ نو تا یا زیر تی، نو تی، ہا زیر ہی، نو تی ہی. اب اس کو نو تے ہی نہیں پڑھنا، یہی غلطی اکثر لوگ کرتے ہیں، نو تے ہی پڑھتے ہیں، ہا کو لمبا کر دیتے ہیں، یا کو لمبا نہیں کرتے. حالانکہ یا کو لمبا کرنا ہے، کیونکہ یا حروف مدہ میں سے ہے، یہاں پہ یا مدہ ہے، تو ہا کو لمبا نہیں کرنا. تو کیسے پڑھیں گے؟
फसौफ नुतीही। अब इसी तरीके से मीम के आखिरी जब वक्फ करेंगे, आखिरी हर्फ पर दो ज़बर और आगे अलिफ आ रहा है, तो वक्फ करते हुए एक ज़बर को अलिफ से बदल देंगे। अजरन अज़ीमा, अज़ीमन नहीं पढ़ना, अज़ीमा। ओके, फसौफ नुतीही अजरन अज़ीमा। उम्मीद है कि जिस तरीके से आपको मैंने समझाया है अच्छे तरीके से समझ लग गई होगी। नेक्स्ट पेज पे हम आ चुके हैं। इस पेज के ऊपर आपको मैं जो हमज़ा के ऊपर जज्म होती है यानी हमज़ा साकिन होता है उसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। अक्सर लोग गलती कर जाते हैं, साकिन हमज़ा को झटका देते हुए कलकला कर जाते हैं, या फिर लोगों को पता नहीं होता कि यहाँ पे झटका देना है या नहीं देना। हमज़ा एक होता है हमज़ा मुतहर्रिक, एक होता है हमज़ा साकिन, ये याद रखिएगा। और मुतहर्रिक कई दफ़ा मैं आपको बता चुका हूँ कि ज़बर से पेश हो तो उसको मुतहर्रिक कहते हैं और सख्ती से पढ़ा जाता है, जैसे आ ई ऊ। यहाँ पर जो है ये हमज़ा साकिन है दूसरे लफ्ज़ में जहाँ पर मैंने एरो रखा हुआ है, ये झटके के साथ पढ़ा जाएगा। अब झटका कैसे देना है, कलकले से बचाना है, आपने मेरे साथ साथ पढ़ना है। वाउ लाम ज़बर वल, या हम ज़बर या, वल या, खौ पेश खु, लाल वाउ पेश ज़ू, खुज़ू। खा भी उर्फ़ मुस्ताला में से, दाल को बगैर सीटी के पढ़ेंगे। अब अक्सर लोग पढ़ते हैं जिनको नहीं पता वो पढ़ते हैं वल या खुज़ू, वल या खुज़ू। ये कलकला हो रहा है, झटका नहीं हो रहा। झटका जो दिया जाता है वो कैसे दिया जाता है, वल या खुज़ू, या खुज़ू। इस तरीके से आपने एहतियात करके पढ़ना है, कहीं ये गलती ना हो। इसी तरीके से नेक्स्ट लाइन पे है, सेकंड लाइन पे, दूसरी लाइन में ये देखें जिसके ऊपर मैंने एरो रखा हुआ है, यहाँ पर भी यही गलती अक्सर लोग करते हैं। वाउ लाम ज़बर वल, अब पहले जो है ये लाम है, आगे ता के बाद हमज़ा है। अब इसमें निशानी क्या, आपको कैसे पता चलेगा कि लाम कौन सा है हमज़ा कौन सा है। लाम को देखें बिल्कुल सीधा है, इसके कोई एंगल वगैरह नहीं बना हुआ, ठीक है, और ऊपर जो है वो जज्म है लाम के ऊपर। अब ता के आगे जो है ये अलिफ की शक्ल में जो आपको नज़र आ रहा है, ये राइट साइड पे बिल्कुल जहाँ पे ख़त्म हो रहा है, जहाँ पे जज्म है उसके नीचे राइट साइड पे एंगल बना हुआ है। ये एंगल निशानी है इसकी, ये बता रहा है कि ये लाम नहीं है, ये क्या है, हमज़ा है, अलिफ है, ठीक है। जब आपको पता चल गया कि ये अलिफ है, अब इसके बाद आपने देखना है कि अलिफ पढ़ेंगे या हमज़ा पढ़ेंगे। अगर खाली है यानी उसके ऊपर ज़बर नहीं है, जज्म नहीं है, शद नहीं है, ज़ेर पेश नहीं है, तो फिर वो क्या होगा, अलिफ होगा। अगर उसके ऊपर ज़बर ज़ेर पेश या जज्म इन सब चीज़ों में से कोई हर्फ आ जाएगा, शद आ जाएगा, तो फिर वो अलिफ नहीं होगा, हमज़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, ये हमज़ा है, ये आपको मैंने इसकी पहचान बताई है। अब यहाँ पर ता हमज़ा ज़बर ता, वल ता, ताज़ीर ती, वल ता ती। अब यहाँ पर जो लोग पढ़ते हैं वल ता ती ताइफ़तुम, ये गलत है, ये हमज़ा को सही तरीके से झटका नहीं दिया जा रहा। पढ़ेंगे कैसे, वल ता ती तो, वल ता ती तो ईफा। पहली ता जो है दो नुक्तों वाली ये बरीक पढ़ी जाती है, और जो आगे ग्रीन कलर का आपको तो नज़र आ रहा है, ये तो जो है फुल मौत पढ़ा जाता है, क्योंकि हुरूफ मुस्तालिया में से है, और इसके मखरज में जब ज़ुबान ऊपर की तरफ उठती है तालू की तरफ, तब ये पुर पढ़ा जाता है, मोटा पढ़ा जाता है, ऐसे नहीं पढ़ा जाएगा। ओके, इसी तरीके से इसी लाइन के आखिर में है ये वाला लफ्ज़ जो आपको पहले बता चुका हूँ, इसको भी आपने एहतियात से पढ़ना है। वल या खुज़ू, वल या खुज़ू, ठीक है। अब हम इसी पेज पे चलते हैं, थोड़ा सा आगे इसको करते हैं ताकि आपको और जो गलतियाँ हैं वो बता सकूं। ये देखें यहाँ पर इन काना बिकुम अज़न मिन मतारिन, यहाँ पर भी अक्सर लोग गलती कर जाते हैं, उनको नहीं पता चलता। ज़ाल के ऊपर दो ज़बर हैं, और जब इस पर किसी मजबूरी की वजह से वक्फ करेंगे तो एक ज़बर को अलिफ से चेंज कर देंगे, बदल देंगे।
اذن سے اذا، پھر آپ کو پیچھے سے پڑھنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ آج جیسے ملا کے پڑھ رہے ہیں، آپ کا سانس اتنا لمبا ہے، پوری آیت پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر کیسے پڑھیں گے؟ پھر ذال کے بعد یہ جو یا آ رہا ہے، اس یا کو چھوڑ دیں گے، ذال کو ڈائریکٹ میم کے ساتھ ملائیں گے، ذال میم دو زبر، ذم اذم، ٹھیک ہے؟ اذم، اب میم کے بعد نون ہے، نون ساکن کے بعد میم آ رہا ہے، یہاں پہ ادغام جر ملون ہو رہا ہے، یہاں ادغام ہو رہا ہے نون تنوین کا، یعنی نون تنوین کے بعد حرف جر ملون آ رہا ہے، میم ادغام ہو رہا ہے، اور یہاں پر ادغام ہو رہا ہے نون ساکن کا، نون ساکن کے بعد میم آ رہا ہے حروف جر ملون میں سے، دونوں میں ادغام ہو رہا ہے اور غننے کے ساتھ ہو رہا ہے۔ کیسے کریں گے، کیسے پڑھیں گے؟ اذم مم مطر، مطر، اوکے؟ ان کان بکم اذم مم مطر، ٹھیک ہے؟ یہ غلطیاں آپ کو میں نے بتائی ہیں جو اکثر لوگ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ دیکھیں، یہ لفظ ہے فَإِذَتْ، فَإِذَتْ مَأْنَنْتُمْ، یہاں پر بھی ذال کے بعد دو الف آ رہے ہیں، اس کو چھوڑ دیں گے، ذال کو ڈائریکٹ طا کے ساتھ ملائیں گے، فَإِذَتْ، ذات، کیونکہ طا حروف قلقلہ میں سے ہے۔ میم کے بعد حمزہ آ رہا ہے ساکن، یہاں پہ جھٹکا دے کے پڑھیں گے مَأْنَنْتُمْ، ٹھیک ہے؟ مَأْنَنْتُمْ، یہ جھٹکا دینے کا طریقہ ہے۔ اب یہاں پر میم کے بعد واو آ رہا ہے، الف ہے، پھر الف ہے، پھر لام ہے، ان چاروں حروف کو چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے؟ میم کو صاد سے ملائیں گے کیونکہ صاد کے اوپر شد ہے، میم صاد پیش مس، صاد زبر صا، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، یہاں پر یہ جو کھڑا زبر ہے یہ لام کے اوپر ہے، واو کے اوپر نہیں ہے۔ اکثر لوگ یہی غلطی کرتے ہیں، واو کے اوپر سمجھ جائیں کہ کھڑا زبر ہے، نہیں، اس کو مصلا واہ ایسے نہیں پڑھیں گے، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اب یہاں پر جب وقف کریں گے تو تا کو ہا سے بدل دیں گے کیونکہ گول تا ہے، آپ کو یہ رول میں نے کئی دفعہ بتایا ہوا ہے، تو اس کو اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، لاسٹ پہ ہا کا ساؤنڈ آئے گا، ٹھیک ہے؟ ہا کی آواز آئے گی۔ اب اس لفظ میں، اس لائن میں دیکھتے ہیں، یہاں پہ بھی حمزہ ساکن ہے، جھٹکا کیسے دیتے ہیں؟ ان تکونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون، یہ آپ نے پریکٹس کر لینی ہے اچھے طریقے سے تاکہ دوبارہ غلطی نہ آئے۔ سورۃ النساء کے اندر چند الفاظ ایسے ہیں جن کو پڑھتے ہوئے آپ ایسی غلطیاں کرتے ہیں جن کے بارے میں آپ کو معلوم ہی نہیں ہوتا، جان بوجھ کے آپ نہیں کرتے لیکن غلطیاں ہو جاتی ہیں، آپ کو پتہ نہیں چلتا، تو وہ الفاظ آپ کے سامنے آج رکھوں گا۔ ان الفاظ کے اندر جو آپ غلطیاں کرتے ہیں ان کو انشاءاللہ العزیز ٹھیک کریں گے، تجوید کے ساتھ پڑھیں گے۔ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد مجھے 100% یقین ہے کہ آپ کو یہ والی غلطیاں دوبارہ نہیں آئیں گی۔ توجہ سے پڑھیں، لفظ بلفظ پڑھتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے یہ والی غلطی ہے فَإِن لم، اب یہ حمزہ کے بعد نون ساکن آ رہا ہے، نون ساکن کے بعد لام ہے، لام کے اوپر شد ہے، اب حمزہ کو ہم نون ساکن کے ساتھ نہیں ملائیں گے، جس حرف کے اوپر شد ہے اس حرف کے ساتھ ملائیں گے۔ کس کے اوپر شد ہے؟ لام کے اوپر شد ہے، تو ہم نون کے ساتھ نہیں ملائیں گے بلکہ لام کے ساتھ ملائیں گے۔ حمزہ لام زیر ال، لام میم زبر لم، الم، فَإِلَّمْ، اب یہاں پر ہو کیا رہا ہے؟ یہاں پر ادغام یرملون ہو رہا ہے، لیکن آپ کو میں نے کئی دفعہ بتایا تھا ادغام یرملون، حروف یرملون 6 ہیں، یا، را، میم، لام، واو، نون، ان 6 حروف کے اندر 2 حروف ایسے ہیں لام اور را، ان میں غنہ نہیں ہوگا۔ یہ یہاں پر جو ادغام ہو رہا ہے بغیر غننے والا ادغام ہو رہا ہے، لام اور را کا،
ٹھیک ہے، کیونکہ نون ساکن تو آ رہا ہے، نون تعریف کیا ہے ادغام کی، نون ساکن کے بعد اگر حروف جر ملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا، یہاں پر بھی وہی ادغام تو ہو رہا ہے لیکن غنہ نہیں ہوگا کیونکہ آگے لام آ رہا ہے، فَإِلَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، ٹھیک ہے، تو یہاں پر آپ نے غلط، اکثر لوگ جو پڑھتے ہیں کہ وہ سوچتے ہیں کہ پہلے نون بھی پڑھا جائے گا پھر لام پڑھا جائے گا، ایسا نہیں ہے، فَإِن لم نہیں پڑھیں گے، فَإِلَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، ٹھیک ہے، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ۔ اب یہاں پر آپ کو جو غلطی بتائی ہے اس پہ آپ نے پریکٹس کرنی ہے، اسی طریقے سے یہاں یہ دیکھیں ان یقتلا، یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد ادغام ہو رہا ہے لیکن یہاں پہ ادغام غنے کے ساتھ ہو رہا ہے، وہ جو دو حروف آپ کو میں نے بتایا تھے لام اور را، ان میں سے نہیں ہے، یا ہے یہاں پہ نون ساکن کے بعد آ رہا ہے تو یہاں ادغام ہو رہا ہے غنے کے ساتھ، کیسے پڑھیں گے، این یقتلا، ٹھیک ہے، حمزہ کو یا کے ساتھ کنیکٹ کریں گے، ادغام کا مطلب کیا ہوتا ہے، ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کرنا، تو حمزہ کو اب یا کے ساتھ جب ملائیں گے بیچ میں نون گر جائے گا، ٹھیک ہے، این یقتلا، قاف حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے، قلقلہ بھی کریں گے اس کو کیونکہ جب ساکن ہے تو قلقلہ ہوتا ہے۔ اب یہاں پر مین غلطی جو ہے وہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں، مین غلطی کیا ہے جو اکثر لوگوں کو نہیں پتا ہوتا، وہ یہ لفظ ہے جس کے اوپر میں نے ایرو رکھا ہوا ہے، یہ لفظ حمزہ کے اوپر دو زبر ہیں جس کے اوپر آپ کو یہ لکیر نظر آ رہی ہے، لفظ کیا ہے، خطأً، آگے ومن قتل مؤمنا، ٹھیک ہے، اب یہاں پر اگر ملا کے پڑھیں گے تو پھر کیسے پڑھا جائے گا، ملا کے نہیں پڑھیں گے، وقف کریں گے تو پھر کیسے پڑھا جائے گا، دونوں صورتوں کو دیکھیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہم وقف کی صورت میں دیکھ لیتے ہیں، اگر آپ یہاں پہ وقف کرنا چاہتے ہیں تو پھر کیسے پڑھیں گے، یہ اگر اس کے اوپر یہ حمزہ اور دو زبر نہ ہو تو پھر کیا ہوتا، یہ الف ہوتا، پھر کیا پڑھا جاتا، خطا، لیکن یہاں پر الف کے اوپر حمزہ بھی آ گیا ہے، دو زبر بھی آ گئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ الف نہیں پڑھا جائے گا، یہ حمزہ پڑھا جائے گا، الف جو ہوتا ہے وہ خالی ہوتا ہے، اس کے اوپر زبر زیر پیش نہیں ہوتا۔ اب یہاں پر جب وقف کریں گے تو اس کی ایک زبر جو ہے وہ الف سے چینج ہو جائے گا، کیسے، خطأً ہے، وقف کریں گے تو کیسے پڑھیں گے، خطأ، خا بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے، طا بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے، دونوں حروف پر پڑھے جائیں گے، اور وقف کریں گے تو ایک زبر کو الف سے بدل دیں گے، خطأ، ٹھیک ہے۔ اگر آپ یہاں پہ وقف نہیں کرنا چاہتے کیونکہ جیم ہے، جیم کے لیے وقف کرنا جائز ہوتا ہے، اگر جیم ہو تو نہیں کرنا چاہتے، آپ کا سانس اتنا لمبا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ میں پوری آیت پڑھنا چاہتا ہوں، تو اس صورت میں یہاں پہ ادغام ہوگا، پھر خطأ نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، پھر حمزہ کو واؤ سے ملائیں گے، حمزہ واؤ دو زبر، واؤ زبر وا، وا، اب یہ نہ دیکھنا کہ یہاں پہ واؤ کے اوپر شاد نہیں ہے تو اس کو ملا کے نہیں پڑھیں گے، اگر وقف نہیں بھی کریں گے تو تب پڑھا جائے گا خطأً ومن قتل، نہیں، واؤ کے اوپر شاد ہو یا نہ ہو، جب رول لگ رہا ہے ادغام کا تو یہاں پہ واؤ کے ساتھ ملانا ہوگا، تو کیسے پڑھا جائے گا، خطأً ومن قتل، امید ہے کہ آپ کو یہ اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب اس کے بعد چلتے ہیں نیکسٹ غلطی کی طرف، جو اکثر لوگ یہاں پہ یہ والی غلطی کرتے ہیں، یہ دیکھیں یہاں پر بھی یہ مؤمنہ، یہ دیکھیں نون کے آگے، نون کے اوپر دو زبر ہیں، آگے الف ہے، تو یہاں پر جب وقف کریں گے تو کیا پڑھا جائے گا، ایک زبر کو الف سے چینج کر دیں گے، بدل دیں گے، یعنی ایک زبر کو الف بنا دیں گے، مؤمنان سے مؤمنہ، اور اگر ملا کے نہیں پڑھنا چاہتے تو پھر یہاں پہ غنہ ہوگا، نون تنوین کا اخفا، مؤمنا تبتغون عرض الحیات الدنیا،
اب بہت بڑی غلطی جو لوگ کرتے ہیں وہ یہ ہے، یہ دیکھیں یہاں پر یہ جو کھڑا زبر ہے یہ یا کے اوپر ہے، واؤ کے اوپر نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ واؤ کے اوپر کھڑا زبر ہے، واؤ کو بھی پڑھا جائے گا ایسے لمبا کر کے، نہیں، حیوات الدنیا نہیں پڑھنا، یہ یا کے اوپر کھڑا زبر ہے۔ عرض الحیا حیات الدنیا، اوکے، اس کو اب اچھے طریقے سے آپ نے پریکٹس کرنی ہے۔